میں فلسطین کی وادی پہ کھڑا تھا، دور تا حد نظر انسانی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام ہم تلاش کر رہے تھے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی سڑک تھی، وہ بھی لگتا یہ تھا کہ ابھی کوئی بنی ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر اس ملک کی سرحد ہے، اس ملک کا بارڈر ہے، ادھر وہ ملک ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ قافلے ایسے ہی گزرتے تھے۔ میں صحرائے اعظم پہ گیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم، اس میں سفر کر رہا تھا، جہاں پل بھر میں ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور زندگی کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں یہ قافلے ہوں، ایک دفعہ کا تذکرہ میرے ساتھ ہوا، گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، راستہ بھی ہم بھول گئے، اور این صحرا میں ہے، این صحرا، راستہ بھی بھول گئے اور گاڑی کا سلسلہ بھی سارا ختم ہو گیا، جو ریزرو تھا وہ بھی ختم، تحت نظر ریت ہی ریت ہے، کوئی راستہ نہیں، اور تحت نظر کوئی زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، تحت نظر کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ سخت سردی تھی، ریت پہ تیمم کیا، تیمم کر کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جن کو یاد تھی، اس کے بعد بیٹھ کے پھر سورۃ قریش پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ ایک صحرائی آدمی تھا جو ستاروں کی چال پہ لے کے ہمیں چل رہا تھا۔ رات کے وقت میں باہر نکلتا، کہتے ٹھہرو، گاڑی کو ٹھہراؤ، پھر جا کے ایسے نا اوپر نیچے دیکھتا، ستاروں پہ دیکھتا، قطب ستارے کو دیکھ کے چل رہا تھا اور ستاروں کو دیکھ، ارے اس طرف کریں، ہماری منزل اس طرف ہے، 1-2 دفعہ بھول بھی گئے۔ اور ہمارے پاس جس بندے کی گاڑی تھی وہ گاڑی بھی بہت کمزور تھی، طاقتور ریت میں پھنس جاتی تھی، پھر جھاڑیاں کاٹ کے لے آتے، اس کے ٹائروں کے نیچے ریت نکالتے، اس کے نیچے جھاڑیاں دیتے، پھر کچھ بندے دھکا لگاتے، کچھ گاڑی دھکا لگاتی، پھر چلتی، پھر بندے دوڑ کے بھاگ جاتے۔ رات ایسی گزری ساری، منزل پہ پہنچے نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اگلی منزل کیا ہے؟ اچھا، جو بندہ چلا رہا تھا وہ پرانا شکاری تھا، پھر اس نے اپنے واقعے سنانے شروع کیے۔ ہم تو شکار پہ نہیں نکلے تھے، ہمارا روحانی سفر تھا، وہ اس نے واقعے سنانے شروع کیے، کہنے لگے فلاں علاقے کا ایک MNA ہے، وہ شکار پہ آیا، ہرن کے شکار پہ، گاڑی دوڑا دی، پیچھے بھگا دی، بڑی گاڑی تھی اس کی، 3-4 ہزار CC بڑی گاڑی تھی، لینڈ کروزر، گاڑی کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، پھر گاڑیاں اکٹھی تھیں، آپس میں ہرن کے پیچھے جو گاڑی لگائی، ہرن پیچھے بھاگا تو گاڑیاں بچھڑ گئیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ایک سراب نظر آیا، سامنے پانی ہے، دھوکا نظر آیا، انہیں کہا پانی سامنے ہے، خود چل پڑے، اور چلتے 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 آخر گر گئے اور مر گئے۔ 3 دن کے بعد ان کا جسم تھا جس میں گوشت نہیں تھا۔ کہنے لگے ایک دم میں آ رہا تھا شکار پہ تو مجھے دور سے ایک کپڑا نظر آیا، جھاڑیوں پہ نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہاں ایک ترتیب ہے کہ کپڑے کو دیکھ کے بندے آئیں، اونچی جھاڑی پہ مجھے کپڑا نظر آیا، میں نے کہا کوئی بندے ہیں پریشان ہیں، دیکھا تو 2 میاں بیوی تھے، ان کے منہ میں جھاگ ابھی باقی تھی، ایڑیاں رگڑ کے زخمی ہو چکی تھی، جسم گرم تھا، پیاس سے مر گئے، ابھی جھاگ بھی باقی تھی، منہ سے جھاگ نکلتی رہی، ایڑیاں رگڑتے رہے، موت و حیات کی کشمکش میں آخر مر گئے، جھاگ بھی باقی تھی، جسم بھی گرم تھا، ابھی جانور نہیں پہنچے تھے، کھانے والے، نوچنے والے، گدھے اور جانور۔ تو اس نے یہ ہمیں واقع سنانے شروع کر دی۔ اب یہ واقع سنائے اور ہراساں اور خوف پیدا ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا سورۃ قریش ہمارے ساتھ، جو سورۃ قریش پڑھنے کا وہ وقت آیا نا، اضطرار کا وقت، بے چینی کا وقت، جب کچھ نظر نہیں آ رہا، بندے کو نا کھڑا کر دیا جائے کنویں پہ، کنواں ہو نیچے اندھا، ٹھیک، اور اس سے کہا جائے کہ سورۃ قریش تجھے بچائے گی، بول کیسے پڑھتا ہے؟ تو بول کیسے پڑھے گا؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو مانگتے نہیں ہیں۔ وہ سورۃ قریش پھر میں نے کیسے پڑھی ہوگی، اور میرے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے کیسے پڑھی ہوگی؟ سوچیں، سورۃ قریش نفل پڑھے، اور نفل بھی اس سے پوچھے قبلہ کس طرف ہوگا، اس صحرائی سے پوچھا قبلہ کس طرف ہوگا، تو اس نے ستاروں کو ایسے دیکھ کے ایسے کہا کہ قبلہ تو اس طرف ہوگا، اس طرف منہ کر کے ہم نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اب سورۃ قریش پہ لگ گئے۔ 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جن کو آتی تھی یاد، میں نے بھی پڑھی، اور اس پر سورۃ قریش پڑھنے میں لگ گئے۔ اب ہر طرف بے کسی ہے۔ وہ صحرائی کہنے لگا کوئی راستہ نہیں ہے، گاڑی سامنے ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا پینے کے لیے، گاڑی کا پانی بھی ختم ہوا، ہمارا گاڑی کا پیٹرول بھی ختم، ہمارا پانی بھی ختم، ڈیزل گاڑی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بدو تھا، جسے ہم صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں، وہ جو بدو تھا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہ گاڑی آ رہی ہے، تجھے کوئی وہم ہو گیا ہوگا،
کہ نہ اس نے نا زمین سے کان لگایا، زمین کے ساتھ کان لگانا کہ اس طرف سے کوئی گاڑی آ رہی، پھر لگائے. اس کے چہرے پہ نا بشاشت تھی، آثار مجھے آج بھی نہیں بھولتے. اس کے چہرے پہ ایک رونق. پھر کہ گاڑی ہے. اچھا کچھ دیر کے بعد اس کی زوں زوں ہم نے بھی آنا شروع ہو گئی، گاڑی آ گئی. اور دیکھا تو دور سے ایک ٹرک آ رہا. اس نے کہا بوزر آ گیا، بوزر آ گیا. اور ٹرک والے نے دور سے ہمیں دیکھا تو ہارن دیا، ہماری طرف رخ کیا. ہم بندے بیٹھے ہیں، گاڑی کھڑی ہے. ہم سے پوچھ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ ہمارا تو سب ختم ہو گیا. انہیں میں راستہ بھول گیا. میں بارڈر پہ ہماری جو فوجیں ہیں ان کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں. وہ ٹینکر تھا پانی کا، ریت میں چلنے والا، بہت طاقتور، کھینچ کے چلنے والا پانی کا ٹینکر تھا. اس نے کہا ہم راستہ بھول گئے ہیں، اور بڑی مشکل سے راستہ کرتے کرتے ہمیں نظر نہیں آیا اور ہماری گاڑی کا رخ اس طرف ہو گیا. رحلۃ الشتاء والصیف. جب قافلے راستہ بھول جائیں، جب سفر میں الجھ جاؤ، وہ سفر صحرا کا ہو، وہ سفر زندگی کا ہو، وہ سفر کاروبار کا ہو، وہ سفر روح کی دنیا کا ہو یا روحانیت کا ہو، جب زندگی کے کسی نظام میں تمہارا قافلہ گرداب میں، سراب میں، عذاب میں کہیں بھی اٹک جائے، پھنس جائے، تو پھر سورت قریش تمہارا ساتھ دے گی. پر پڑھنا ایسے جیسے میں نے صحرا میں پڑھا تھا. اس نے پانی پلایا، اس نے ڈیزل دیا، وہ خود ڈیزل تھا، وہ جو ٹرک تھا، اس نے سب کچھ دیا. ہمارے ایک صاحب تھے، اس نے کہا تو ڈیزل دینے کا حق ہی نہیں رکھتا، ہم مر جائیں گے تو اسے ڈیزل نہیں لیں گے، سرکاری چیز ہے ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بس سرکاری چیز ہے، پانی بھی سرکاری ہے، ڈیزل بھی سرکاری، تو میں کیسے دے گا؟ اس نے کہا جی یہ میرے پاس ایک ڈائری ہے. اس نے اٹھائی، اس میں مونوگرام چھپا ہوا تھا سرکاری. اس نے کہا جی اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ہمیں ہے، میں اس کا خود اپنی جیب سے دوں گا. کرے وعدہ کر. انہوں نے وعدہ کی. جی آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا، اتنا جیب سے دوں گا، میں دوں گا. کہاں ہم لیں گے؟ جب اس کی غیبی مدد آتی ہے، جب وہ غیب سے کرنے پہ آتا ہے، اور بندے کی تڑپ، بندے کی طلب، اندر کی بے چینی اور بے کلی اور بے قراری عرشوں سے فیصلے کرواتی ہے، پھر گاڑیاں ایسے بھٹک جاتی ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی صحراؤں میں گزری ہے، میں نے ڈرائیونگ کی ہے، میں شہر سے پانی میٹھا بھر کے لاتا ہوں، اور جتنی ہماری چوکیاں ہیں بارڈر پہ میں ان سے پانی پہنچاتا ہوں. چوکیوں کے پاس برتن ہیں، بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں، وہاں بھرتا ہوں. میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے. وہ دو آدمی تھے، کہنے لگے میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، میں راستہ بھول گیا. کوئی طاقت تھی جس نے مجھے ان کی طرف لوٹایا، کیونکہ ہم رات کے بیٹھے ہوئے تھے، رات ہی ہماری کہانی ختم ہو گئی تھی ہر چیز، اور وہ کل کا چلا ہوا تھا. اور رات ہی اسی وقت میں ہم نے اندازہ لگایا، جس وقت میں ہم نے نفل پڑھے اور سورت یاسین پڑھی نفل حاجت کے، اور سورت قریش پڑھنا شروع کی، اسی وقت میں اللہ کے غیبی نظام نے سٹیرنگ اس کا موڑ دیا. پوچھا تیرا سٹیرنگ کیسے موڑا؟ کہا تھوڑی سی اونگ آئی تھی مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ اونگا کرو، سٹیرنگ مڑ جاتا ہے. جب قافلے چلتے تھے اور وہاں قزاق ہوتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے، لوٹنے والے مال کو، چیزوں کو، تو ان قافلوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ قافلوں کو دو چیزوں کا خوف ہوتا تھا، یاد رکھیے، ایک امن کا، ایک بھوک کا. وَآمَنَهُمْ خوف، جوئم وَآمَنَهُمْ، جو کہتے ہیں بھوک کو، فقر کو، فاقہ کو، جو عربی میں. ایک بھوک کا خوف ہوتا تھا، راشن ختم نہ ہو جائے، پانی ختم نہ ہو جائے، دانا پانی ختم نہ ہو جائے. ایک یہ خوف، اور ایک امن چاہیے، سوار اور سواری باحفاظت امن سے منزل پہ پہنچے. یہ دو خوف ہوتے تھے، اور میرے اللہ پاک نے ساری سورت قریش کو بیان کر کے فرمایا ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، ان دونوں خوفوں سے اگر نکلنا ہے، یہ سورت قریش ہے.